بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدارہ میں ابا عبداللہ الحسین ایام عزا ہے، شہادت سبط اکبر جگر گوشے بطول امام حسن مجتبی شریفہ کی تلاوت اشر بندے حقیر نے حاصل کیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیے شریفہ میں عصمت و طہارت صرف 14 معصومین منظور ہیں، باقی ائمہ علیہ السلام نے، انبیاء علیہ السلام نے جو 1,24,000 جو انبیاء ہیں، انہی 14 معصومین سے انہوں نے عصمت لیا ہے۔ کیونکہ معراج میں جب رسول گرامی اسلام کو خداوند منان نے بلا کے دعوت دے کے لے گیا، وہاں تمام ارواح انبیاء کو حاضر کرنے کے بعد رسول خدا نے حکم دیا، اے حبیب ان سے سوال کرو کہ میں نے ان کو نبوت کیسے عنایت کی۔ وہاں تمام انبیاء نے ایک ہی آواز میں کہا، خداوند منان نے ہم سے پہلے وحدانیت خدا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ کے اقرار کے بعد ہمیں نبوت دی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 14 معصوم کے عصمت سے جب حضرت آدم نبینا وآلہ کو جب بحث سے نکالا گیا، دعا قبول نہیں ہوئی تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ان انوار الہی کا واسطہ دے کے آدم دعا کرو، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ کہاں ہستیاں، یہ انوار الہی کہاں؟ یہ لوگ کہاں؟ یہ تو بعد میں آئے تھے۔ علامہ حلی نے جب ایران کے بادشاہ نے بلا کے لایا، جب اس نے غصے میں طلاق دیا تھا اپنی بیوی کو، تو وہاں علامہ حلی نے کیا فرمایا؟ کہا ان سے کیا پوچھتے ہو؟ بادشاہ سلامت، ان کا ایک امام 175 سال بعد آیا، ان کا ایک امام 90 سال بعد آیا، ان کا ایک امام 70 سال بعد آیا، ہم سے پوچھے۔ میرے مولا زمین میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھا، عرش میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھا، جنگ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھا، بستر میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ میں نے مولا سے دین سیکھے، ان سے کیا دین سیکھنا ہے؟ یہ تو بعد میں آئے ہیں۔ جناب گرامی، اب ان کا قابل سے مقایسہ نہیں ہے، یہ انوار الہی ہے، انہی کی وجہ سے تو پروردگار نے کائنات خلق کی ہے۔ بہلول عاقل کوئی دیوانہ نہیں تھا، دیوانہ اپنے آپ کو بنایا تھا۔ بہلول مجتہد عالم تھا، ہارون رشید کا رشتہ دار تھا۔ ایک دن ہارون رشید اور ہارون رشید کی بیوی کے درمیان ایک بحث چلی۔ ہارون رشید کی بیوی بہت مومنہ تھی، حافظ کل قرآن تھی، غریبوں کو دیکھا کرتی تھی، غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ جب ان کے درمیان کیا بحث ہوئی؟ جو نبی کا چاند تھا چھت کے اوپر تھے ہارون رشید اور اس کی بیوی، تو وہاں بحث یہ ہوئی کہ چاند خوبصورت ہے یا انسان خوبصورت ہے۔ تو زبیدہ حافظ قرآن تھی اس کی بیوی، اس نے ہارون رشید سے کہا انسان خوبصورت ہے، کیونکہ خداوند متعال نے چاند انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسانوں کو چاند کے لیے نہیں بنایا ہے۔ بحث ہوئی، غصہ ہوا ہارون رشید، کہا اگر اس بات کو تو اگر ثابت نہیں کرو گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب علماء پریشان ہے، کیونکہ یہ علماء کو بہت خیال رکھتی تھی، اور ان کے دربار میں کیا ہوتا تھا، 30 کنیزیں تھی، صبح ہوتے ہی نماز کے بعد ان سب کو جمع کرتی تھی، باقاعدہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، 30 سپارے پورا ختم قرآن ہوتا تھا، کوئی معمولی خاتون نہیں تھی۔ تو اب علماء کو بلایا گیا، علماء سے ہارون رشید نے سوال کیا کہ بھائی ہمیں اور میری بیوی کے درمیان اس پہ اختلاف ہوا ہے کہ چاند خوبصورت ہے یا انسان خوبصورت ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ بحث میں علماء پریشان ہو گئے، اسی اثناء میں بہلول عاقل وہاں پہنچ کے کہا علماء کرام میں کیا بحث چل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے، ہارون رشید نے بیوی کو دھمکی دی ہے، اگر اس کی دلیل، اس کا جواب اگر تو نہیں لاؤ گی تو میں تجھے طلاق دوں گا۔ وہاں بہلول عاقل نے کہا کہ بھائی اس میں کیا اختلاف ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں، تم تو میرے پیچھے نماز پڑھو، جواب آپ کو مل جائے گا۔ نماز پڑھا، نماز پڑھ کے پہلی رکعت میں حمد کے بعد والتین والزیتون وطور سینین وہاں پر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو وہاں پہ یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔
تو پیچھے سے علماء نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 3 بار بہلول عقل نے تکرار کیا, 3 بار پیچھے سے علماء نے تصحیح کیا. تو نماز ختم ہو گئی تو بہلول نے کہا دیکھو خدا نے انسان کو خوبصورت بنایا نہ کہ چاند کو خوبصورت بنایا. یہ جواب ہے تم لوگوں کا. بہلول عاقل اتنی علم اور اتنی عظمت اور اتنی طہارت کس طرح سے ملا ہے؟ اسی طرح سے. اور آج دنیا میں آپ دیکھیں جتنے بھی شخصیات نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے وہ سب اسی در سے گئے ہیں, اسی در سے ان کو عزت ملی ہے. آج پوری دنیا میں آپ کے رہبر معظم کے ایک بیانیے پہ ہلچل کیوں مچتی ہے؟ ان کو یہ عزت کہاں سے ملی؟ اسی در سے ملی ہے. عزیزان گرامی, یہ عزاداری, یہ محفلیں, یہ مجلسیں کوئی معمولی شے نہیں ہے. یہاں پہ بلایا جاتا ہے, یہاں پہ دعوت دی جاتی ہے. آج دنیا حیران ہے کہ یہ 10 مہینے شیعہ حیدر کرار دنیاوی کاموں میں مشغول ہے, لیکن جب محرم آتا ہے تو ان کو کون سی طاقت ان کو ٹھیس کے ساتھ عذاب دلاتی ہے. آج اسی عزاداری کو ٹھیس پہنچانے کے لیے, اسی عزاداری کو کمزور کرنے کے لیے, اسی عزاداری کو کمزور کرنے کے لیے کتنے نقشے ہو رہے ہیں. اس طرح ممبروں سے ہمارے لباس میں عزاداری کے خلاف وہاں پر گھنٹے ہو رہے ہیں, آپ کے عالم و تعبود کے خلاف, آپ کی روش عزاداری کے خلاف, کیونکہ ان کو خوف یہ ہے کہ یہی عزاداری اگر برقرار رہی تو یہ پوری دنیا میں یہ حکومت کریں گے. آج غزے کے اندر آپ مجاہدین کے وصیت ناموں کو مطالعہ کریں, ان وصیت ناموں میں کیا لکھا گیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آخری جو ہمارا کلمہ ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ کے جہاد میں جا رہے ہیں. یہ اخلاق کے پیروی ولایت علی بن ابی طالب کے ہے. آج دنیا میں کردار مصطفیٰ سے دین پھیلا ہے. اگر دین پھیلا تھا تو آج عرب میں 2000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی, کیوں نہیں پھیلا اسلام؟ رسول گرامی اسلام کے 23 سالہ دور میں پورے عرب میں کیسے پھیلا دین؟ کردار مصطفیٰ اور اخلاق مصطفیٰ سے. جب شامی آتا ہے, میں اور آپ کے مولا امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آ کے اس کے والد گرامی کی ذات پہ جب جسارت کرتا ہے, جب جسارت ختم ہوتی ہے تو کہتا ہے یہاں دھوپ ہے, آگے سائے پہ بیٹھو, مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے, تو بھوکا ہے, تو پیاسا ہے, تجھے اگر لباس کی ضرورت ہے تو میں دیتا ہوں, اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو میں تجھے دیتا ہوں. یہ ہے اخلاق ائمہ اطہار. پروردگار عالم نے ان کے اخلاق اور ان کے کردار, اسی لیے میں عرض کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کیوں پاک کیا اہل بیت سے؟ اسی لیے جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے, جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک کسی بات کی تاثیر کسی دوسرے پہ نہیں ہوتی. آج یہ حوضہ علمیہ قوم ہے, یہاں ہم نے پریکٹس کرنا ہے, یہاں ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے. جس طرح مرحوم شیخ عباس قومی رحمت اللہ علیہ نے مفاتیح الجنان جب لکھا, تب تک ہر ورقے پہ, ہر عمل پہ خود نے عمل نہیں کیا, اس وقت تک چھاپنے کی اجازت دی شیخ عباس قومی نے. اس لیے آج آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ مفاتیح الجنان آپ کو ہر جگہ ملے گا, کیونکہ عمل کیا نا, خود نے جب تک عمل نہیں کیا تب تک چھاپنے کی اجازت نہیں دی. آج یہاں ہمارے علماء میں کوئی نصیحت کے لائق تو نہیں ہوں, یہاں حدیث کی محفل ہے, میں اپنا ایک درد دل بیان کر رہا ہوں. آج اگر یہاں ہم عملی جو بھی پڑھیں گے اس پہ اگر عمل کر کے معاشرے میں جائیں گے تو آپ کی بات کی تاثیر ہوگی, وگرنہ وہاں بگڑنے کے مواقع بہت ہیں. آپ کا عروج ہوتے ہی آپ کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کی 2 تقاریر سننے کے بعد آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کام کا ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے نام میں دینا. عزیزان گرامی, جب آپ عمل کریں گے تو آپ کی ہر بات تاثیر ہوگی. ابھی ہمارے علماء کے اندر علم کی کمی نہیں ہے, مجھے آپ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, عقل کی کمی. اگر عمل ہوتا آج پھر بھی الحمدللہ, پھر بھی ہم اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. آج بھی بلوچستان کے اندر جتنے علماء کی عزت ہے, جتنے بزرگان کی عزت بلوچستان میں ہے, وہ کہیں بھی نہیں ہے. اس کو ہم نے آگے نسل تک پہنچانا ہے, اس کو ہم نے آگے نسل تک بچانا ہے اپنے کردار سے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک مبلغ آیا, کہا مولا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, تو فرمایا اے مبلغ وہاں بولنے کی تجھے ضرورت نہ پڑے. تو اس کا کیا مطلب ہے مولا؟ تو کہا وہاں تیرا کردار لوگوں کو دین پہ لانے کے لیے منظور ہے. عزیزان گرامی,
اس سال آیت اللہ شیخ عباس رئیسی وہاں تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی لوگوں کا استقبال دیکھ کے، لوگوں کا خلوص دیکھ کے، لوگوں کا ولولہ دیکھ کے رشک آیا، ہمیں افتخار ہوا اور ماں کی قدر ہے اب بھی. کتنے لوگوں کا عاشقانہ والہانہ وہاں استقبال شیخ صاحب کا ہوا. آیت اللہ ہمارے لیے افتخار ہے. ایسی شخصیات ان کا آنا ہی وہاں، ان کا وجود ہی برکت ہے اس معاشرے کے لیے. ان کا انہوں نے سیکھا ہے، اگر اس کے اوپر اگر عمل کرے تو ہمارا معاشرہ آج دشمن کی پوری نظر بندشان کے اوپر ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ایک ہی واحد دین ہے، ایک ہی واحد مذہب ہے جن کا مقابلہ ہمارا ہے. کیونکہ صلح ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام صلح نہیں تھا بلکہ سیز فائر تھا، بلکہ ایک جنگی ٹیکنیک تھا. اس کو معاہدہ، کچھ مؤرخین نے معاہدہ لکھا ہے، کچھ نے صلح لکھا ہے، کچھ نے جو ہے وہاں سیز فائر لکھا ہے. کیونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام حسینی ہونے سے عاشورہ حسینی سے پہلے حسنی تھا. کیونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کیونکہ دو صلح تاریخ میں آئے ہیں. ایک صلح حدیبیہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے مشرکین کے ساتھ کیا تھا، اور آج محمد کی طرف سے نمائندہ کون ہے؟ حسن مجتبی ہے، اور مشرکین کی طرف سے معاویہ ہے. اور جنہوں نے کاغذ، جب رسول خدا نے آخری ایام میں کاغذ مانگا تو انہوں نے کاغذ رسول گرامی کو نہیں دیا، لیکن آج مجبور ہو گئے، خالی کاغذ دے دیا حسن مجتبی کو، کہا جو جو لکھنا ہے لکھ کے ہمیں دے دو. آج امام حسن مجتبی نے مشرکین کے نمائندے کو مجبور کیا کاغذ دینے پہ. کاغذ صلح کس بات پہ ہوتی ہے؟ جنگ کس بات پہ ہوتی ہے؟ جس سبب جنگ ہوئی تھی اسی سبب پہ صلح بھی ہوتی ہے. تو شرائط میں کیا لکھا میرے آپ کے مولا نے؟ شرائط میں یہ لکھا کہ پہلا شرط یہ ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرے. معلوم یہ ہوا کہ معاویہ قرآن اور سنت کے اوپر عمل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں اور آپ کے مولا نے شرط رکھی. دوسری شرط یہ لکھا کہ میرے بابا علی ابن ابی طالب کے اوپر جو یہ شرم کرتا ہے، یہ جو گالی گلوچ کرتا ہے، ممبروں سے بکواس بکتا ہے، اس کو بند کیا جائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ ابی طالب کے لیے گالیاں پکتا تھا. یہ اس صلح نامے سے یہ ثابت ہوا. عزیزان گرامی، دنیا والے آج سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ائمہ اطہار دوسرے جو 14 معصومین امامان کے دور میں بھی حاکم شرابی تھے، کبابی تھے، ظالم تھے، لیکن کیوں نہیں قیام کیا؟ صرف حسین بن علی کو قیام کی کیا ضرورت پڑی؟ تو یہاں پہ یزید کا برنامہ صرف حسین سے قیام نہیں تھا، بلکہ یزید نے جو برنامہ بنایا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بنی ہاشم نے یہ جو وحی کا ڈوم نچایا ہے، یہ قرآن کا جو ڈوم نچایا ہے، یہ فرشتوں کا جو ڈوم نچایا ہے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے، یہ سب انہوں نے حکومت کرنے کے لیے کیا تھا. کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے. یہ عقیدے کے خلاف اور ہمارے اور آپ کے عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا تھا. اس کا برنامہ صرف بیعت حسین نہیں تھا، بلکہ اس کا اشہد ان محمد رسول اللہ کو آزادوں میں بند کرانا تھا، علی ولی اللہ کو بند کرانا تھا. اس لیے میں اور آپ کے مولا کو قیام کی ضرورت پڑی، وغیرہ کوئی حاکم، میں اور آپ کے اماموں کے دور میں کوئی حاکم عادل نہیں گزرا ہے، کیونکہ غصب ہوا تھا. حکومت کے اصل حقدار اہل بیت علیہ السلام تھے. میں اور آپ کے مولا کے دفاع کے لیے حضرت زہرا کا فلک کے لیے گئی نہیں تھی. حضرت زہرا فلک مانگنے نہیں گئی تھی، فلک تو بہانا تھا دفاع ولایت کی. زہرا کی اقتدار کے لیے علی اقتدار کا حقدار تھا، کیونکہ یہ برنامہ الہی تھا، یہ اقتدار خدا نے عطا کیا تھا اہل بیت علیہ السلام کو. تمام انبیاء کو جتنے بھی شریعت خدا نے عنایت کیا، جتنے بھی شریعت آئی اپنی قوم کی حد تک رکھا خدا نے، لیکن شریعت محمدی کو رحمت للعالمین بنا کے میں اور آپ کے رسول کو بھیجا اور شریعت دی. تا قیامت تک کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ شریعت آئے گی. اس کے بعد باب نبوت کو بند کیا، باب امامت کو کھولا، اور امامت میں بھی خدا نے امتحان لیا لوگوں کا. تمام امامت کے ستاروں کو بھیجا، علی کو بھیجا، علی کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ حسن کو بھیجا، حسن کے ساتھ کیا کیا؟ حسین کو بھیجا، حسین کے ساتھ کیا کیا؟ آخر میں مجبور ہوا آخری کو غیبت میں رکھنا. جب تک میں اور آپ حفاظت کی گارنٹی دے دیں گے پروردگار
ہدایت کے چراغ تھے، ہدایت کے چراغ بھیجے، حفاظت ہم نے نہیں کی. امت محمدی نے ان کی فضیلت کرامت عظمت کو نہیں جانا. بالوے کو خدا نے نہیں کہا، کہا جب تک حاضری نہیں لو گے، جب تک آمدگی کا اعلان نہیں کرو گے، میں بالوے کو نہیں بھیجوں گا. عزیزان گرامی، بالوے کی اصل غیبت ابھی نہیں آنا خدا کی طرف سے نہیں ہے، میں اور آپ حاضر نہیں ہے. میں اور آپ جو میں اور آپ کا مولا چاہتے ہیں اس طرح زندگی نہیں کر رہے ہیں. ایک امام مسجد کا ایک خادم تھا، بڑا عاشق تھا امام کا، ہمیشہ پکارتا تھا، اللہ جل یا امام اثر کا نعرہ لگاتا تھا. ایک دن امام تشریف لایا اس کے پاس، دیکھا گھر میں بڑا چمک دمک ہے، تو کہا آپ کی آمدنی سے زیادہ یہاں مجھے سامان نظر آ رہا ہے. تو کہا عرض کیا مولا یہ ادھر ادھر سے لوگ دیتے ہیں. تو کہا یہ ادھر ادھر والی ہمارے ماننے والوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، پاک کو پاکیزہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس خادم کا آیا، تو کہا اس بیٹے کو تو قتل کر دو، یہ تیرا بیٹا شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے. تو کہا نہیں بولا، یہ تو میرا زندگی کا سہارا ہے، یہ میرا زندگی کا آسرا ہے. تو بیوی اس کی آ گئی، کہا یہ ابھی گناہ کر کے آئی ہے، تو اسے طلاق دو. کہا نہیں مولا میں اسے چاہتا ہوں، یہ میری شریک حیات ہے. تو کہا جب تو میرے لیے میں تجھے بتا رہا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، جو کام نہیں کر سکتے ہو، تو کہتا ہے تو آ جاؤ مولا ہم تیرے ساتھ دیں گے، تیری مدد کریں گے. حالانکہ اگر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی اگر نظر عنایت اگر ہمارے اوپر نہ پڑی تو شخص کی موت ہوتی ہے. آج یہ ستارے، آج یہ سورج، آج جو بارشیں، آج یہ برف جو آپ کو خدا نعمتیں عطا کر رہا ہے، کہ حجت خدا کوئی زمین میں نہ ہو تو خدا نعمتیں ہمیں عنایت نہیں کرتا ہے. عزیزان گرامی، تو آج بالوے کی غیبت کا اصل علت ہم لوگ خود ہیں. بالوا خود آنا چاہتا ہے، لیکن میں آپ کا اعمال ایسے نہیں ہے کہ بالوا آئے. ورنہ اگر بالوے کی نظر نہ ہو تو، کیونکہ دنیا مختلف طریقوں سے اس دین کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ دین دبے گا نہیں، کیونکہ یہ پروردگار کی طرف سے وعدہ ہے. وَنُرِيدَ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. جتنا دبائیں گے یہ لوگ خدا اسی دین سے، اسی عقیدے سے امام چنے گا. کتنا کربلا کو کچھ مؤرخین نے لکھا 70 بار، کسی نے لکھا 170 بار خراب کیا گیا. ظاہرین سے کہا گیا ان کی انگلیاں کاٹو، ان سے پیسے بھی لے لو اور ان کو کربلا جانے دو. تو رکائے نہیں، لوگوں نے سب باندھی، کسی کا ہاتھ کاٹ کے، کسی کا بازوے کاٹ کے کربلا کو آلہ کیا. کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، کیونکہ خدا کے لیے یہ قیام تھا. حسین کا قیام خدا کے لیے تھا، خدا کی خوشنودی کے لیے تھا، اسی لیے ذمہ دار بھی خدا ہے. اور اس عاشورہ میں، اس کربلا میں حسین کو خدا نے چنا، لیکن اس کے بعد کربلا والوں کو حسین نے خود چنا. عزیزان گرامی، کیسے چنا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جب سوال ہوا، بولا آپ کی شہادت 7 سفر کو ہوئی یا 28 سفر کو؟ تو کہا میں ایک دفعہ مرا ہوں، ایک دفعہ شہید ہوا ہوں. میں مرا اسی دن تاجت میری مازارہ پہ، جب اس کوچے میں سیلی لگی تھی، اس وقت میں مرا تھا. میں نے خدا سے التجا کیا، پروردگارا میرا قد اگر بلند ہوتا تو میں اپنے ماں پہ جو سیلی لگی تھی اسے میں روک دیتا تھا. جب ماں کو سیلی جب لگی زہرا مرضیہ کو، تو زہرا مرضیہ نے بیٹا حسن سے کہا بیٹا حسن کسی کو نہیں بتانا. جب سیلی لگی تھی تو زہرا مرضیہ کا سر مبارک دیوار پہ لگا تھا. جس کا پہلو شکستہ ہوتا ہے، جس کا بازو زخمی